آپ کا اپنا میاں مٹھو۔ اگر آپ ذہین ہیں تو ان سوالات کے جوابات دیجیے گا۔ طوطا کن علاقوں میں پایا جاتا ہے؟ دنیا میں طوطے کی کتنی اقسام موجود ہیں؟ طوطے کی اقسام کو کتنے گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ کیا آسٹریلین طوطا دنیا کا سب سے بڑا طوطا ہے؟ کیا سرخ حلقے والا طوطا بہت جلد باتیں کرنا سیکھ جاتا ہے؟ یا میکا؟ اگر آپ واقعی ذہین ہیں تو پھر ان سوالات کے جوابات دیجیے گا۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ طوطے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ طوطا گرم مرطوب علاقوں کا پرندہ ہے۔ یہ زیادہ تر ایشیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، افریقہ، براعظم شمالی جنوبی امریکہ کے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ سرد علاقوں، قطبین اور صحراؤں میں یہ نہیں پایا جاتا۔ طوطا ان پرندوں کی فہرست میں شامل ہے جنہیں انسان صدیوں سے پالتا آ رہا ہے۔ طوطا اپنے شوخ رنگوں، چالاکی اور نقل اتارنے کے باعث بہت مشہور و مقبول رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں طوطے کی 372 کے قریب اقسام موجود ہیں؟ ماہرین حیوانات نے انہیں 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اسے اصلی طوطے کہا جاتا ہے، ریئل پیرٹ۔ نمبر 2، کاکاٹوز۔ نمبر 3، نیوزی لینڈ کے طوطے۔ طوطے کی لمبائی عام طور پر 3 سے 3.25 فٹ تک ہوتی ہے۔ اس کا وزن 10 گرام سے 4 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ مڑی ہوئی موٹی چونچ، بڑے بڑے پنجے طوطے کی خاص نشانیاں ہیں۔ اس کا سر بڑا ہوتا ہے۔ قدرت نے اس کی آنکھیں سر پر اسی طرح بنائی ہیں کہ یہ پیچھے کا منظر صاف دیکھ سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں انسانی آنکھوں کے مقابلے میں زیادہ دور تک دیکھی جا سکتی ہیں۔ طوطے کی چونچ کسی بھی دوسرے پرندے کی چونچ کے مقابلے میں زیادہ کھل سکتی ہے۔ وہ اپنی چونچ سے اپنے مخالف کو بری طرح کاٹ سکتا ہے۔ اس کی چونچ میں ایک حساس زبان موجود ہے۔ طوطا اپنی زبان سے انسانوں کی طرح مختلف اشیاء کا ذائقہ محسوس کر سکتا ہے۔ طوطا دوسرے کئی پرندوں کے مقابلے میں دیر تک زندہ رہ سکتا ہے۔ کئی بڑے طوطے بعض اوقات 100 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ طوطے کہاں رہنا پسند کرتے ہیں؟ طوطے کی زیادہ تر اقسام درختوں اور چٹانوں میں موجود سوراخوں میں رہتی ہے، تاہم کچھ اقسام ایسی بھی ہیں جو درختوں کی شاخوں میں گھونسلہ بنا کر رہتی ہیں۔ طوطے کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو زمین میں سرنگیں بنا کر رہتی ہے۔ یہ طوطے اکثر بڑے ٹیوٹوں کے بلوں پر قبضہ جما کر انہیں وسیع کر دیتے ہیں۔ یہ سرنگ 6 میٹر تک گہری ہو سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین میں رہنے والے طوطوں کی آبادی کو کالونی کہا جاتا ہے؟ بعض اوقات ایک کالونی میں 70,000 طوطے ہو سکتے ہیں۔ طوطوں کی زیادہ تر خوراک پھلوں، پھولوں کے رس اور بیجوں پر مشتمل ہوتی ہے، تاہم اس کی چند اقسام کیڑے مکوڑے بھی کھاتی ہے اور کچھ اقسام بادام اور مرچ بڑے شوق سے کھاتی ہیں۔ طوطے کی چند مشہور اقسام: میکاؤ، کاکاٹیل، بجری گھر، افریقی بھورا طوطا، سرخ حلقے والا طوطا، کیا۔ یہ طوطے کی چند مشہور اقسام ہیں۔ میکاؤ لمبی دم والا یہ طوطا براعظم جنوبی شمالی امریکہ کے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ آنکھوں کے گرد پیلا حلقہ اس کی خاص نشانی ہے۔ یہ نیلے، سبز
اور سرخ رنگوں میں ملتا ہے۔ اس کی ایک ذیلی قسم ہایا سنت مکاؤ ہے۔ یہ طوطا دنیا کا سب سے بڑا طوطا ہے۔ یہ 3.25 فٹ لمبا اور 4 کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے۔ یہ مکاؤ طوطا بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ کاکاٹیل، یہ طوطا کاکاٹو گروہ کا سب سے مشہور پرندہ ہے۔ یہ صرف آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 13 انچ تک ہوتی ہے۔ اس کی دم باقی جسم کے مقابلے میں خاصی بڑی ہوتی ہے۔ سر پر بالوں یا پروں کے گچھے سفید اور ہلکے رنگوں کے باعث اسے بہت پسند کیا جاتا ہے۔ بجری گر، جسے بجی کہا جاتا ہے، آسٹریلیا میں پایا جانے والا یہ سب سے مشہور طوطا ہے۔ اسے بجی بھی کہتے ہیں۔ یہ یورپ اور امریکہ میں سب سے زیادہ پالے جانے والا پرندہ ہے۔ 7 انچ تک لمبا ہوتا ہے۔ اس کا سینہ سبز رنگ کا، جبکہ باقی جسم کے پروں میں سفید اور سیاہ رنگ نمایاں ہوتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی قسم کو ہمارے ہاں آسٹریلین طوطا کہا جاتا ہے۔ افریقی بھورا طوطا تقریباً 1 فٹ لمبا، یہ طوطا مغربی اور وسطی افریقی ممالک میں پایا جاتا ہے۔ خاکستری یا بھورے رنگ کے پر اور سفید حلقوں والی آنکھیں اس کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ پھل اور بیج کھانے والا یہ طوطا بڑی اچھی طرح نقال کرتا ہے۔ افریقی بھورا طوطا درختوں کے تنوں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ سرخ حلقے والا طوطا، یہ برِ صغیر اور افریقہ میں پائے جانے والا مشہور طوطا ہے۔ اس کا رنگ گہرا سبز اور گردن کے گرد سرخ حلقہ ہوتا ہے۔ جلد سیکھ جانے کی صلاحیت کے باعث یہ طوطا بڑے شوق سے پالا جاتا ہے۔ اس کو ہمارے ہاں میاں مٹھو بھی کہتے ہیں۔ یہ 17 انچ تک لمبا ہو سکتا ہے۔ کیا، یہ نیوزی لینڈ گروپ کا طوطا ہے۔ اس کی چونچ عقاب کی چونچ جیسی ہوتی ہے۔ 19 انچ تک لمبے اس طوطے کا رنگ زیادہ تر زیتونی سبز ہوتا ہے۔ پھلوں بیجوں کے علاوہ یہ گوشت کا بڑا شوقین ہے۔ کیا سمندری چٹانوں میں گھونسلہ بنا کر رہتا ہے۔ یہ کیا نیوزی لینڈ گروپ کا طوطا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کیا طوطا بھیڑوں پر حملہ کر کے ان کا گوشت لے اڑتا ہے۔ اس کی چونچ تیز بھیڑ کی کھال کو پوری صفائی سے کاٹتی ہے۔ بھیڑ اکثر اس کے لگائے ہوئے زخم سے بیمار ہو کر ہلاک ہو جاتی ہے۔ طوطے کے چھوٹے چھوٹے بچے، مادہ طوطا گرمیوں میں 2 سے 5 تک انڈے دیتی ہے۔ اقسام کے لحاظ سے 17 سے 35 دن کے بعد بچے نکل آتے ہیں۔ طوطے کے بچے ہمیشہ بغیر پروں کے پیدا ہوتے ہیں۔ کم از کم 1 مہینے کے بعد اس کے پر نکلتے ہیں۔ پھر وہ مزید کئی دن اپنے ماں باپ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ طوطا ذہانت میں جنگلی کوے کے برابر ہے، جو ایک ہوشیار اور ذہین پرندہ ہے۔ طوطا انسانی آوازوں اور حرکات کو نکالنے کے لیے بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی چند اقسام بہو انسانی آواز کی نقل اتار سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے طوطا باتیں کرنا سیکھ جاتا ہے، تاہم وہ صرف وہی الفاظ بولتا ہے جو اسے سکھائے جائیں۔ طوطوں کو اکثر مختلف قسم کے کرتب سکھا کر سرکس میں پیش کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ طوطا کیسی آوازیں نکالتا ہے؟ طوطا اقسام کے لحاظ سے مختلف آوازیں نکالتا ہے۔ ایشیا کے طوطے ٹیں ٹیں کرتے ہیں۔ جنوبی امریکہ کے طوطے زوردار چیخ نما آواز نکالتے ہیں۔ کچھ اقسام ایسی بھی ہیں جو بالکل انسانوں کی طرح سیٹی بجا سکتی ہیں۔ طوطے اپنی آوازوں سے آپس میں اچھے سے رابطہ کرتے ہیں۔ کیا آپ طوطے اور بلی کے کہانی کے بارے میں جانتے ہیں، جو بہت مشہور ہے؟ طوطے کے بارے میں کہانیاں صدیوں سے سنی اور پڑھی جا رہی ہیں۔ یونانی مصنف ایسپ کی قدیم کہانی طوطا اور بلی آج بھی دنیا کی پسندیدہ کہانیوں میں شامل ہے۔ کئی دیوملائی داستانوں میں طوطے کا ذکر ملتا ہے۔ طوطے کے حوالے سے دنیا کی کئی زبانوں میں
محاورے بھی موجود ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ طوطے کا دشمن کون ہے؟ بڑی چمگادڑیں، عقاب اور بلی اس کے بڑے دشمن ہیں۔ یہ موقع ملتے ہی ان کے بچوں یا بڑے لیکن کمزور پرندوں کو کھا جاتے ہیں۔ عقاب اکثر چھوٹے طوطوں کو فضا ہی میں شکار کر لیتی ہے۔ دنیا کا سب سے چھوٹا طوطا۔ دنیا کا سب سے چھوٹا طوطا بونا طوطا یا پگمی پیرٹ کہلاتا ہے۔ 3.5 انچ لمبا یہ طوطا صرف نیو گنی اور اس کے گرد چند جزائر میں ملتا ہے۔ اس کے پنجے بڑے بڑے اور پیچھے کو مڑے ہوتے ہیں۔ اس کی دم چھوٹی اور رنگ زیادہ تر سبز اور نیلا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ طوطا سیدھی پرواز کرتا ہے؟ اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 24 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ میکا اور کاکاٹو طوطے خوراک کی تلاش میں 500 میٹر تک اڑ سکتے ہیں۔ دنیا میں ہر سال 20 لاکھ طوطے بیچے اور خریدے جاتے ہیں۔ دنیا میں اور امریکہ میں بھی سب سے زیادہ فروخت ہونے والا پرندہ طوطا ہے۔ طوطا چاکلیٹ نہیں کھاتا کیونکہ وہ اس سے بیمار کر دیتی ہے۔ میکا طوطا مہنگے ترین جانوروں میں شامل ہے۔ اس کی قیمت بعض اوقات 10 لاکھ سے بھی اوپر پہنچ جاتی ہے۔ براعظم جنوبی امریکہ میں طوطے کی ایک قسم ایکویڈو ایمیزون پیرٹ کو ماہرین نے پرندے کی اس فہرست میں شامل کر لیا ہے جو ختم ہونے کے قریب ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس طوطے کی تعداد اس وقت 600 کے قریب ہے۔ ماہرین کے اس اقدام سے ایکویڈور ایمیزون پیرٹ کی آبادی اور ماحول کو بچانے کے لیے اب یہ متعلقہ حکومتوں کو بھی آگاہ کر دیا ہے، اور حکومت کو آگے بھی آنا چاہیے۔ حکومت تاکہ اس طوطے کو محفوظ کر سکے، ان کو بچایا جا سکے اور کچھ ایسے اقدامات کیے جا سکیں جس سے اس کی نشو و نما بہتر ہو سکے۔ طوطا جیسے ہمارے ہاں میاں مٹھو کہتے ہیں، بچوں بڑوں پسندیدہ پرندہ ہے۔ اسے دنیا بھر میں بڑے شوق سے پالا جاتا ہے۔ اس کی کئی اقسام بڑی ذہین اور شرارتی ہیں، کرتب دکھانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ بجیگر طوطا سب سے مشہور اور خوبصورت پرندہ ہے۔ اسے ہمارے ہاں آسٹریلین طوطا کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے طوطا۔ اگر آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ ان تمام سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں جو ویڈیو کے سٹارٹ میں پوچھے گئے تھے۔ طوطا کہاں رہنا پسند کرتا ہے؟ دنیا میں طوطے کی کتنی اقسام موجود ہیں؟ طوطے کو کتنے گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ کیا آسٹریلین طوطا دنیا کا سب سے چھوٹا طوطا ہے یا بڑا طوطا؟ آسٹریلین ہلکے اور سرخ ہلکے والا طوطا بہت جلدی باتیں کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں۔